الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس کا آج سبق نمبر 3 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سالہ سیرت طیبہ آپ حضرات نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 35 سال ہوتی ہے، آپ مکہ المکرمہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر پہلی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی مبارک سے پہلے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو تعمیر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیت اللہ ایک ہی مرتبہ تعمیر ہوا ہے اور بیت اللہ کل 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد قریش والے، ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور آخر میں حجاج بن یوسف نے۔ کل 5 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہے۔ اب بیت اللہ تعمیر ہوا، حجر اسود کو نصب کرنے پر اختلاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی جاہل قوم کھڑی ہے کہ اتنی سی بات پر دوبارہ جھگڑے پر اتر آئے، قتل و قتال کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ان کے اندر ایک شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بھائی اتنی بات پر اتنا جھگڑا نہ کرو۔ ایسے کرتے ہیں جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، اس کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو کون رکھے گا۔ اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے محمد امین، یہ محمد، یہ نہ بھی سب سے پہلے آتے، ان کا فیصلہ تو ہمیں قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر اتنا چرچا ہو چکا ہے، ہر ایک آپ کو صادق اور امین سمجھتا تھا۔ قربان جائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی امت اور اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ نے پھر بھی وہ فیصلہ کیا جو سب کو پسند آ جائے۔ ایک چادر منگوائی، اس پر حجر اسود کو رکھا۔ چاروں قبائل جنہوں نے بیت اللہ کی 4 دیواریں تعمیر کی تھی، ان کو ارشاد فرمایا 4 کونے پکڑ لو، سب کو حجر اسود کو اٹھانے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بڑھتی ہے 39 سال کے قریب۔ جب آپ کی عمر مبارکہ ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو خواب رات کو دیکھتے، وہ صبح چڑھتے سورج کی طرح حق اور سچ ہو کر سامنے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی انبیاء کرام کی طرح ابتدا میں وحی کا آغاز خوابوں کے ذریعے ہوا۔ جیسا کہ مثال عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انبیاء کرام کو پہلے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے وحی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 39 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ چڑھتے دن کی طرح بالکل سچا ثابت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 40 سال ہوئی، اب آپ کے دل میں
اللہ کی عبادت کا شوق پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت غار حرا میں گزارتے ہیں، گھر میں صرف کھانا لینے کے لیے آتے ہیں، باقی سارا وقت اللہ کی عبادت میں غار حرا میں گزارے، صرف کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح 40 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینہ میں ایک دن غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، دوسرے قول کے مطابق رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک دن غار حرا کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے آپ کو پیدا کیا انسان کو مٹی سے، اقرأ وربک الاکرم، او عزتوں والا رب اس کے نام سے پڑھیے، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو جو علم دیا واقعتاً انسان وہ علم پہلے نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، بھائی میں پڑھ نہیں سکتا۔ دوبارہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دباتے ہیں اور پھر اللہ کا حکم سناتے ہیں اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام نے دوبارہ سینے سے لگا کر دبایا اور پھر اللہ کا حکم سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، پہلی وحی جاری ہو جاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کی قرآن کریم کی سب سے پہلے وحی میں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، اللہ کا قرآن مل گیا۔ اب آپ غار حرا سے نکلے، آپ گھر آئے، زملونی زملونی، آپ کانپ رہے ہیں، سخت سردی کا موسم، پسینے میں شرابور۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن کر حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی ہے۔ بیوی ہے نا، بیوی ہے۔ علماء نے مسئلہ نکالا کہ جب بھی کوئی خاص واقعہ پیش آئے سب سے پہلے اپنی گھر والی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جتنی مرضی بڑی پریشانی ہو، جتنا مرضی بندہ ٹینشن میں ہو، گھر والی کیا کہتی ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی کو آ کر سارا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ یہ بہت پرانا علم رکھتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر دی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو فرشتہ بتا رہے ہو یہی فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کمبل دیتی ہیں، آپ چادر لے کر اوڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، او کمبل والے، قم فانذر، کھڑا ہو جائے، تو نے تو لوگوں کو ڈرانا ہے، وربک فکبر، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، ولا تمنن تستکثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو ابتدائی آیات نازل فرمائی ان میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی آیات سورۃ العلق کی 5 آیات، اور پوری سورت سب سے پہلے سورۃ المدثر اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ اب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، آپ کی طرف اللہ نے قرآن کو وحی کر دیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، آپ کا اب کام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
والموعظۃ الحسنہ، آپ نے لوگوں کو ابتدا میں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دھیمے انداز کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش دعوت اسلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خاموش دعوت اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر خاموش دعوت اسلام کی محنت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے کل 3 مراحل ہیں۔ کتنے؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر 3 سال خاموش دعوت اسلام۔ نمبر 2، مکہ المکرمہ کے اندر 10 سال علی الاعلان دعوت اسلام۔ نمبر 3، مدینہ طیبہ میں دعوت اسلام اور علی الاعلان جہاد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں 2 آپ کو نتائج ملے۔ نمبر 1، جب آپ نے لوگوں پر اسلام پیش کیا، لوگ آپ کی جان کے محافظ بن گئے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے صحابہ کرام بن گئے، آپ کے چاہنے اور ماننے والے بن گئے۔ نمبر 2، دوسرا نتیجہ یہ حاصل ہوا، جب آپ نے لوگوں پر اسلام پیش کیا، لوگ جان کے دشمن بن گئے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خاموش محنت کی۔ ابتدا میں عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے جو آپ پر اسلام لائی وہ ایک عورت تھی، خاتون تھی۔ اسلام کے اندر عورت کا بڑا مقام ہے۔ آج لوگ اسلام کی نظر میں عورت کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر عورت کا کتنا مقام ہے۔ جو سارے انبیاء کا سردار ہے وہ دنیا میں آیا عورت کی گود تھی۔ جو سارے انبیاء کا سردار ہے اس پر اسلام لانے والی سب سے پہلی عورت تھی۔ جو سارے انبیاء کا سردار ہے، سارے مذاہب، سارے اسلام کا سردار ہے، وہ جب دنیا سے گیا تو عورت کی گود تھی۔ اللہ نے عورت کو بڑی شان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ کے اندر خاموش دعوت اسلام پر محنت کرتے ہیں۔ چند صحابہ کرام، دیگر حضرات اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے خاموش دعوت اسلام کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے والے حضرات کو والسابقون الاولون کے الفاظ سے قرآن پاک کے اندر یاد فرمایا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں اسلام کو قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے پہل کرنے والوں کو کیا اعزاز دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہل کرنے والوں صحابہ کرام تمہیں یہ اعزاز ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، تمہاری شان ہے جو تمہاری اتباع کرے گا۔ میں اللہ کا اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، کیونکہ انہوں نے تمہاری اتباع کی ہے۔ کس لیے؟ تم نے اسلام کو ابتدا میں تقویت دی، ابتدا میں اسلام کو تعاون کی، معاونت کی کتنی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو اپنی بوڑھی زوجہ حضرت خدیجہ وہ بڑی یاد رہتی ہے، آپ کو کبھی بھولتی نہیں ہے، آپ کے دل میں اپنی اس پیاری بیوی کی بڑی محبت ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، جب لوگ میری جان کے دشمن تھے وہ میری جان کی محافظ بن گئی، جب لوگ میری جان لینا چاہتے تھے وہ میرے لیے جان دینا چاہتی تھی، میں اس لیے اس کو یاد رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں اسلام لانے والے صحابہ کرام، آپ کی پوری جماعت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، جو صدق دل سے
سچی نیت سے، اخلاص نیت کے ساتھ، درست نیت کے ساتھ صحابہ کی اتباع کرے گا، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی۔ عام بندے کی نہیں، اولیاء اللہ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام، اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اطیعوا الرسول، بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے۔ آپ کے صحابہ کی اتباع کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں، تم صدق دل سے سچی اتباع کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال جب خاموش محنت کرتے، 43 سال کی عمر میں اللہ کا حکم آ گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ اب اپنی نبوت کا اعلان کر دے، کھلا پیغام دے، علی الاعلان، دعوت اسلام پیش کریں، واعرض عن المشرکین، آپ کو مشرکین سے، کفار سے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو جمع کرو، ان کی دعوت کر کے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے ہیں کوہ صفا پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صفا پہاڑی کے پاس جمع کیا، پہاڑ پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، لوگوں مجھے بتاؤ میں نے اس سے پہلے 43 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ آپ نے پہلے اسلام پیش نہیں کیا، پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، حالانکہ اللہ کا کیا حکم تھا؟ فاصدع بما تؤمر، آپ کو نبوت ملی ہے، آپ اس کا اعلان کر دیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن آپ نے پہلے اللہ کا حکم نہیں دیا، آپ نے پہلے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے تو لما تقولون ما لا تفعلون سے بچنا ہوگا۔ اپنا کردار درست نہ ہو تو دوسرے کو دین کی دعوت دینا آسان نہیں ہے۔ اگر تیری ذات پہ انگلی اٹھ گئی تو اس کو اسلام کی دعوت کیسے دے گا؟ خود باشرہ نہیں ہے، خود تیرے اخلاق محلے کے اندر کردار اچھا نہیں ہے، تو کس منہ سے کہتا ہے نماز پہ آ جاؤ؟ تو نماز کی دعوت تب دے اگر تیرا کردار اچھا ہے۔ تیرا کردار دیکھ کے لوگ کہیں گے نمازی اتنے اچھے ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، نمازی اتنے اچھے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نمازی اتنے اچھے ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، نمازی اتنے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرتے، نمازی اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہر وقت اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نمازیوں کی نشانی ہے۔ آج ہم لوگوں نے صرف مسجد کے دائرے کے اندر اسلام کو محدود کر دیا، حالانکہ اسلام مسجد کے اندر 1% نہیں ہے اور معاشرے کے اندر 90% اسلام موجود ہے۔ دنیا کے اندر، بازاروں کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار، دوسرے معاملات کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، گھروں کے اندر 90% اسلام ہے اور 10% مسجد میں ہوگا۔ ہم 10% کو تو لے کے پھر رہے ہیں، باقی 90% اسلام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، دھوکہ دے کے جنت چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ صف اول کا نمازی مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کا امام ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری زندگی نمازیں پڑھی، اگر اسی نے 1% بھی کسی کا حق کھایا ہوگا وہ دے کے جان چھوٹے گی۔ ہاں، یہ تقوی کام نہیں آنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، 2 جہان کے سردار سید الکونین ہیں۔ آپ اسلام پیش کرتے، آپ کا حق تھا، لیکن آپ نے
پہلے اسلام پیش نہیں کیا، پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، مکہ والو میں نے تمہارے درمیان وقت گزارے، میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سارے کہنے لگے محمد صادق امین، آپ کے کیا کہنے، آپ تو سچے ہیں، بڑے امانت دار دیانت دار ہیں، آپ کے اخلاق عالی شان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی، ثبوت دیا، ثبوت کے ساتھ بات کی۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، مان جاؤ گے؟ سارے کہنے لگے ہاں ہاں آپ تو سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ نے اللہ کا پیغام دیا، 43 سال زیادہ ہیں یا 20 سال؟ بولو، انج نہیں، کتنے سال زیادہ ہیں؟ 43 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ستایا نہیں۔ 43 سال کی عمر تک لوگ آپ کی جان کے دشمن نہیں بنے۔ کیوں؟ آپ کی ذات ہے، ذات کا معاملہ ہے۔ جب آپ نے اسلام پیش کیا، اب آزمائش، تکالیف، امتحانات شروع ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کام ایویں ہی ہے، آسان ہے، بھائی اس کے اندر آزمائشیں آنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، تم نے صبر کرنا ہے، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں کوئی چیز، کچھ بھی لوگوں کا مکر، دھوکہ، کوئی نقصان نہیں دے گا۔ بس تمہارا کام ہے اللہ سے ڈر کے صبر کے ساتھ دین کا کام کرتے رہنا۔ یقین جانو جب اللہ کا فرمان یہ پڑھا نا، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک نہ وسائل کی کبھی ٹینشن لی، نہ اپنی جان کی کبھی ٹینشن لی، کون سا کام کیسے ہوگا، بس یہی ہوتا ہے کہ کام ہوگا انشاءاللہ، ارادہ یہی ہوتا ہے کہ کام ہوگا، ہم نے کرنا ہے، اللہ کے فضل سے کرنا ہے، اللہ نے کام لینا ہے، کون کیا کہے گا اور کس نے کیا کہنا ہے، کب کیا ہونا ہے اور بعد میں کیا ہوگا، اس کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے دین کا کام ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حال ہی میں فوت ہوئے، مولانا محمد احمد صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے اور بھائی خیر کا کام ہے نا تو خیر ہی نکلے گی، خیر کا کام کر رہے ہو تو خیر ہی نکلے گی نا، آپ خیر کا کام ہے لگے رہو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا، اب لوگ آپ کی جان کے دشمن بن رہے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا مخالف، سب سے پہلا دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا مخالف آپ کا سگا چچا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی اپنے ہی ماری ویندن، کہتے ہیں نا اپنے ہی دس دن، اپنے ہی مار دیتے ہیں، اپنے نہ مارن تے پرایا گلوں سے ڈوب دے نہیں، کہتے ہیں نا اپنے نہ وار دیون تے پرایا گلوں سی مار کھاونا نہیں، میں لپ دا دنس اپنے حفاظت کے ڈھا چھڑے، کہتے ہیں نا۔ تو دیکھو اسلام کا سب سے پہلا مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب ہے۔ آپ نے اسلام پیش کیا، ابو لہب کہنے لگا بھتیجے ہلاکت ہو تیرے لیے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی، یہ ہوتا کون ہے؟ میرے پیغمبر کو ہلاکت کی بد دعا دینے والا؟ میں نے تو اپنے معبود کے ساتھ وعدہ کیا ہے، فآوا الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو پناہ دی ہے، یہ ہماری پناہ کو للکار ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے پیغمبر کو حوصلہ دے دو، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے اپنے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، خود ہلاک ہو جائے، یہ آپ کو بد دعا دیتا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ کہتا تھا اگر میرے بھتیجے کا دین سچا ہوا میں پیسے دے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، سانو تیرے مال دی کوئی لوڑ نہیں، اپنا مال سنبھال کے رکھ، سیصلی نارا، سارا مال تیرا جہنم کا بالن بنے گا، جہنم کا ایندھن بننا ہے، تیرا مال، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ما اغنا، اللہ بے پرواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے پر ایک نے تھوک دیا، دوسرے نے مٹی ڈال دی، تیسرے نے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے آپ کی حفاظت کی، یہ بدبخت سارے وہاں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب آپ اسلام کی محنت شروع کر دیتے ہیں، اور مشرکین آپ کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں سارے پروپیگنڈے اور اپنی صلاحیتیں لگانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ انہوں نے بالکل ان کو چپ شد کروا دیا۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ میں آپ کی عمر 44 سال ہوئی، لوگ ستا رہے۔ آپ کی عمر 45 سال ہوئی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے۔ ایک دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے مال چاہیے، جتنا کہو گے دے دیں گے، ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرو۔ لڑکی چاہیے، جو خوبصورت کہو گے مل جائے گی، ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرو۔ سرداری چاہیے، ہم سارے سردار ہیں، تجھے اپنا سردار بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کا مال، لالچ، دن دولت کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں۔ آپ تو اللہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری آفروں کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہیں، آپ کیسے عظیم فرد تھے کہ آپ ان کی ساری فرمائشوں کو ہنس کے ٹھکرا رہے۔ ایک دن آئے، آ کر کہنے لگے اچھا پھر ایسے کرتے ہیں، اگر تو ہمارے دین کو برا کہنے سے نہیں باز آتا تو پھر آپس میں مذاکرات کر لیتے ہیں۔ مذاکرات کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، 1 سال ہم تیرے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وحی نازل فرمائی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ کافروں کو فرما دیجئے ہم تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، تو ہمارے اللہ کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے کب کہا؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم ہمارے اللہ کی عبادت کرو کیونکہ ہم نے تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کرنی۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، ساری سازشیں ناکام ہوتی جا رہی، ساری سازشیں بالکل، سارے پلان چوپٹ ہوتے جا رہے، دن بدن پریشان ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 سال ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 2 عظیم مجاہد عطا فرمائے۔ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ 2 مجاہد اسلام کو عطا فرمائے، اب اسلام کو اللہ نے تقویت دے دی۔ آپ کے چچا جب مسلمان ہوئے تو یہ آئے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا حرم کے پاس۔ آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ ابو جہل میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے۔ آئے، آ کر اس کے سر پہ کمان ماری، تو کون ہوتا ہے میرے بھتیجے کو گالیاں دینے والا؟ میں خود مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد تو اگر اس طرح قدم اٹھائے گا تو تجھے میرے بھتیجے کی طرف جانے سے پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت حمزہ سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جب عمر اسلام لائے تو ان کے بعد ہمیں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے میں آسانی ہو گئی، ہمارے لیے اللہ نے مدد بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی عادت تھی حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، حضرت عمر چھپ کے دیکھ رہے۔ آپ نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، زبردست الفاظ، ایسا وزن۔ حضرت عمر رضی اللہ دل پہ چوٹ لگی، سنتے رہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، زبردست کلام ہے، کہنے لگے زبردست شاعر ہے، کیا اشعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دور سے
दिल ही दिल में कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी, वला बिकौली काहिन। उमर रजी अल्लाह तआला ने दिल में कहा ना, ओ कितना बड़ा शायर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी, वमा हुआ बिकौली शायर, ये शायर की बातें नहीं है। उमर रजी अल्लाह अन्हु के दिल के चोट लगी, इतनी दूर से मेरी बात को सुन लिया, ये तो कोई जादूगर लगता है। क्या कहने लगे, ये तो कोई जादूगर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी, वला बिकौली काहिन, ये जादूगर भी नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह का पैगंबर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह के वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब 47 साल हुई, अब मक्का वालों ने आपको इतना सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने हर जोर लगाया, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे एक हाथ पे सूरज, एक हाथ पे चांद हो जाए, मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की तौहीद का पैगाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक दिन आए, आकर कहने लगे, तू कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अच्छा अगर तू चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दे, हम तेरे ऊपर ईमान ले आएंगे, हम तेरे ऊपर ईमान ले आएंगे। लेकिन अबू जान बड़ा कोई बदबख्त इंसान था, कहने लगा, अगर तेरे साथ तू यहाँ खड़ा हो, अभी तेरे साथ आसमान से फरिश्ता आए, तुझे अपने साथ आसमान पे लेके जाए, वो यहाँ से नीचे आकर दोबारा कहे तू अल्लाह का नबी है, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। अबू जाल बड़ा कोई बदबख्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अबू जाल का लक़ब दिया। ये अपने आप को कहता था अबुल हकम, असल इसका नाम अमर बिन शाम है, इसने अपनी कुनियत रखी थी अबुल हकम, यानी फैसलों का बादशाह, सारे फैसले इसी से होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये अबू हकम है, ये अबुल हकम नहीं है, अबू जहल है, ये जहालत का बादशाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अबू जहल का लक़ब दें, उसको भी हिदायत दे सकती है, उसकी किस्मत में हिदायत कहाँ होगी। कहने लगे, चांद टुकड़े करके दिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर चांद 2 टुकड़े हो जाए मुसलमान हो जाओगे। कहने लगे, हाँ इस्लाम ले आएंगे, जरूर ले आएंगे, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं युमिनून बिल गैब, जो गैब की बातों को कुछ नहीं मानते, उनको आसानी से हिदायत नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, सूरतुल क़मर की पहली आयत में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का ऐलान किया है, ओ वक्त याद करो जब हमने चांद को 2 टुकड़े कर दिया। आपके लिए अल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े किया। जब चांद 2 टुकड़े हो गया, कई मिनट कई सेकंड चांद एक टुकड़ा एक पहाड़ पर, दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ पर रहा, लेकिन इन्होंने कहा, अच्छा तूने टुकड़े कर दिए, अब दोबारा चांद को जोड़ के दिखा, फिर इस्लाम लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा इशारा किया, चांद जुड़ गया। कहने लगे, नहीं नहीं, हम अभी भी इस्लाम ही लाएंगे, तूने चांद पे जादू कर दिया। बड़े को बदबख्त लोग थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम अबी तालिब के अंदर कैद होने पर, पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। 2 पहाड़ों के दरमियान घाटी है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक मासूर रहते हैं। 3 साल आपने कितनी मुशक्कत में गुजारे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा हमने जो वो 3 साल गुजारे, हमारे पास पत्तों के सिवा खाने के लिए कुछ नहीं होता था, या इसके अलावा कभी कभी अगर बिलाल बगलों में मेरे लिए कुछ छुपा कर ले आए तो वो मैं खा लेता था, वरना पत्ते खाकर हम गुजारा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 50 साल हुई, शाब अबी तालिब से निकले। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो जाता है। आपके चचा अबू तालिब का इसी साल इंतकाल हुआ। नबूवत का 10वां साल है, आपकी उम्र 50 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। इस साल को आपने आमुल हुज़्न का साल फरमाया, यानी गम का साल। आपको गम पहुंचे ना, चचा भी चला गया, आपकी बीवी भी चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त सबसे ज़्यादा
سہارا آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ ہی تھی۔ جب وہ دنیا سے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا، آپ کی عمر 51 سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کے دیکھتے ہیں، شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف کی وادی میں گئے، اسلام پیش کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا، پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ نے ایک باغ کے اندر پناہ لی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، آپ حکم کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ کا حکم ہوگا، ہم ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے راکھ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ان کو معاف کر دو، ان کی نسلوں میں لوگ مسلمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مکہ والوں نے نکالا ہے، پھر کس منہ سے مکہ جا رہے ہیں؟ مکہ والوں نے تو نکالا ہے، پھر مکہ میں کس طرح جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام اخنس بن شریک، دوسرا سہیل بن عمرو، ان کی طرف بھیجا، مجھے پناہ دے دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر آتے ہیں، حرم میں آئے، نفل ادا کیے، گھر گئے، ام ہانی رضی اللہ عنہ گھر میں آرام فرما ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اب انعام دیا، جبریل علیہ السلام آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، آپ کے قدموں کا بوسہ دیا، محبوب چلے، آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اب اللہ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، معراج کروائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اسراء کرائی، اس کے بعد معراج۔ اسراء کہتے ہیں بیت اللہ کے پاس سے لے کر بیت المقدس تک جو اللہ نے آپ کو سیر کرائی، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے لے کر اللہ کے عرش، اللہ کے پاس جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، آپ اللہ کے پاس گئے، روح جسم کے ساتھ اپنی زندگی میں حالت بیداری میں اللہ کے پاس گئے اور اللہ کا دیدار کیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اللہ نے آپ کو 50 نمازیں تحفہ عطا فرمائی، اور بہت زیادہ آپ نے چیزیں دیکھی، جنت، جہنم، جن لوگوں کو عذاب ہو رہے ان لوگوں کو دیکھا، انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ نے تحفۃً عطا فرمائی۔ آپ واپس آئے، 9 مرتبہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی، میری امت تو 2 نہ پڑھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 5 رہ گئی، 9 مرتبہ گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی، اب جب 5 رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں واپس نہیں جاؤں گا کہ میری امت اللہ کی عبادت سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب سنتا جا، تیری امت پڑھے گی 5 اور ثواب ملے گا 50 کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 52 سال ہوتی ہے۔ آپ معراج کر کے آئے، واپس آئے، آپ کی پہلی ملاقات اس بدبخت ابو جہل سے ہوئی نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی کس سے ملاقات نہیں ہوئی، پہلی ملاقات صدیق اکبر سے ابو جہل کی ہوئی۔ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے، اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے جب اسلام کی دعوت دی، آپ نے بطور دلیل کے بتایا بڑا سردار ہے، بڑی بات کو شاید مان جائے، بڑا واقعہ پیش کرتا ہوں شاید مان جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک بندہ ہے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے، اللہ کے عرش پہ جائے، اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے، تو اگر وہ شخص اس بات پہ سچا ثابت ہو جائے تو کیا اسلام لے آئے گا؟ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی رات کے اندر اللہ کے عرش پہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو جہل کی ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا او ابن ابی قحافہ،
مجھے یہ بتا، اگر کوئی بندہ یہ کہے ایک ہی رات میں اللہ کے عرش پہ گیا تو میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، انبیاء کو ملا، بیت المقدس کو دیکھا، میں وہاں سے ایک ہی رات میں واپس آ گیا، کیا تو اس کا یقین کرے گا؟ قربان جاؤ۔ صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ صدیق کو صدیق اکبر اس لیے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا صدیق تھا۔ کیا کہنے لگے؟ ابو جہل تیری بات اپنی جگہ، لیکن میرا یہ وجدان کہتا ہے اگر یہ بات میرے پیارے پیغمبر محمد بن عبداللہ نے کہی ہے 100% حق ہے، سچ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں تو یہ 100% حق ہے، سچ ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہمارے پیغمبر کو ہی مل سکتا ہے۔ کوئی نبی اللہ کو دیکھ نہیں سکا، کوئی نبی اللہ کو دیکھ نہیں سکا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے لاڈلے پیغمبر ہیں، وہ نہیں دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے بعد جانے کی بات ہے تو وہ پھر میرا پیارا پیغمبر محمد بن عبداللہ ہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس لیے صدیق اکبر کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی تصدیق کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 53 سال ہوئی، آپ مکہ المکرمہ میں ہیں، مشرکین مکہ فل تنگ آ چکے، ان کی اب بس ہو گئی، ساری سازشیں کر لی، دولت کی لالچ، لڑکیوں کی لالچ، حربے استعمال کیے، تکلیفیں دیں، اس کے چاہنے والوں کو مارا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا، صحابہ کرام کو ستایا، اتنی تکلیفیں دیں، اس کے باوجود یہ صحابہ کرام اور آل اسلام کو ہرا نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 53 سال ہوئی، اب مشرکین مکہ نے بڑا پارلیمنٹ بلا لیا، بڑا پارلیمنٹ بلایا، اجلاس آ گئی، مشورے شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر ان کی اس سازش کا، اس اجلاس کا ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر جب آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، کیا سازشیں کر رہے تھے؟ لِيَثْبِتُوكَ، اس کو ہم قید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، جلا وطن کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا پھر اس کو قتل کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ، او سازشیں کرنے والے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی ادھر تدبیریں کر رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ دشمن اجلاس بلا چکے ہیں، اجلاس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ اس کو ہم قید کر دیں۔ قید کرنے کا مشورہ آیا، کہنے لگے نہیں نہیں، اگر قید کر دیا اس کے چاہنے والے، ماننے والے اپنی جان دے دیں گے، اپنے پیغمبر کو قید نہیں ہونے دیں گے۔ پھر کہنے لگے اچھا اس کو جلا وطن کرتے ہیں، دور چلا جائے گا، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ ایک کہنے لگا نہیں نہیں، اگر ہم نے اس کو جلا وطن کر دیا، اس کا جو کلام ہے، جو اس کو یہ قرآن کہتا ہے، یہ وہاں سے پڑے گا، جس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلیں گے، اس کو جلا وطن نہ کرو، اس کو جلا وطن نہ کرو۔ تیسرا مشورہ آیا، او یقتلوکا، اس کو قتل کر دیتے۔ قتل کرنے کے مشورے پر اتفاق ہو گیا۔ او ابو الحکم، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہا تھا، کہنے لگا اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں، بس اس کو قتل کرنا ہے، قتل ہی کرنا ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ میرے محبوب آج رات کو اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے بستر پر علی کو سلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ لوگ ہجرت کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ظلم و ستم کے بعد، فی الدنیا حسنہ، اللہ نے ان کو اچھی جگہ پناہ دے دی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ اچھی جگہ داخل کر دے، اچھائی کے ساتھ داخل فرما۔ رب اخرجنی مخرج صدق، ہمیں یہاں سے اچھے طریقے سے نکال اور اچھے انداز سے لے جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اب آپ رات کو علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ ہجرت کے واقعے سے کل آپ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر سن کر یاد کرنے کی، آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔